بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مکہ کی پرکیف پہاڑوں کے اندر ہیں اور یہ مکہ شریف کے خوبصورت پہاڑ، یہ مکہ شریف کی خوبصورت وادیاں ہیں۔ ابھی ہمارا جو سفر ہے یہ طائف کا سفر ہے، یہ مکہ کے نواح کے اندر ہے اور طائف کی وادی اور پھر طائف سے آگے قبیلہ بنو سعد، جہاں حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ آباد تھا، تو وہاں ہمارا یہ سفر جاری ساری ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے آنے والے عشاقان رسول بھی موجود ہیں، تو ہمارا یہ پورا قافلہ اللہ کی رحمت سے وہاں پر جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان مقامات کی زیارت کا سلسلہ ہوگا اور واپسی پر میقات سے ہی عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کو قبیلہ بنو سعد جہاں پر آباد تھا، حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمے کے، یہ مکان کے جو آثار تھے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہاں ایک قریب قبرستان بھی بتایا جاتا ہے اور وہاں قریب قریب کنویں بھی جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم وہاں پر جا کر ان مقامات کی زیارت بھی کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حج کے موسم میں یہاں پر بہاریں ہوتی ہیں، یہ وادی مینا سج جاتی ہیں، تو آپ اپنی الٹی جانب دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بلڈنگ نظر آئے گی، یہاں پر رمی جمرات کے لیے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جہاں اوپر چھتری وغیرہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ وادی مینا ہے اور وادی مینا کے اندر اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو ادھر وادی مینا کے اندر ایک مقام بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ تو آپ اپنے رائٹ سائڈ یعنی سیدھی جانب اوپر دیکھیں گے تو اس جانب ایک مقام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ ہمارا سفر وادی طائف سے آگے بنو سعد کی طرف جاری ساری ہے، تو بھی رستے میں وضو کرنے کے لیے ہم یہاں پر رکے تھے۔ تو ایک مزے کی بات میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جیسے عرب کے اندر تپتے ہوئے صحرا ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس وادی کے قریب پہنچے ہیں تو یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، کہ اگست سٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر الحمدللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ بھی ہے لیکن وہ دھوپ کی وہ اتنی زیادہ شدت نہیں ہے۔ ابھی وضو کر کے ہم آئے تھے تو ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہلکی ہلکی ہمیں سردی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ طائف کا جو علاقہ ہے، یہ بنو سعد کا جو علاقہ ہے، تو یہ ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ہے اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ طائف کے اندر ہفتے میں تقریباً 2-3 بار بارش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں ہم بنو سعد پہنچنے والے ہیں۔ یہ بنو سعد میں ہم پہنچے ہوئے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف گزرا ہے۔ تو انہی مقام پر جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ تھا یا مکان تھا، تو یہی وہ وادی ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن شریف گزارا، اور یہاں اس وادی کے اندر بکریوں کو آپ نے چرایا، اور اسی مقام پر بنو سعد کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ کو چاک کیے گئے تھے۔ شق صدر کا جو معاملہ ہوا تھا بچپن کے عالم میں، تو وہ اسی مقام پر جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے قدموں کے اندر کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور عرب کے صحرا بھی ہیں، لیکن یہاں کا موسم جو ہے بڑا ہی خوشگوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس جگہ کو نسبت ہے۔ گلستان عرب،
جیسا کہ آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ وادی طائف کا ہمارا سفر ہے، تو پہلے ہم بنو سعد پہنچے، وہاں پر اس مقام کی زیارت کی۔ تو اب الحمدللہ ہم جس جگہ پر حاضر ہیں، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی، یا بالکل میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بھی ہیں، سلطان المفسرین بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہے۔ تو پاس ہی ان کا مزار شریف ہے، اور یہاں پر ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد بھی ان کے نام سے منسوب ہے، مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ بھی مسجد کی زیارت بھی جا کے کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار پاک ہے، مزار شریف کی دیوار جو ہے جہاں پہ، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے، الحمدللہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی، تو عمرے کے لیے کتنے آئے، اور ہمارے رضوان بھائی جو اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے اس قافلے کے اندر شریک ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہیں۔ تو وہ مزار شریف تو اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے، لیکن جس چار دیواری کے اندر وہ مزار شریف، آپ اس دیوار کی زیارت کیجئے، اور واللہ ابھی اس دیوار پاک کو چوما ہے تو ایسی نایاب خوشبوئیں اس دیوار سے آ رہی ہیں کہ اگر دیکھنے والے کبھی اللہ موقع دے تو یہاں پر آئیں، طائف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، تو اس دیوار کو سونگیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بڑی پیاری خوشبو آئیں گی۔ اور علماء سے سنا ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں، بزرگ ہیں، مفسر قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اور صحابی رسول ہے، تو قرآن کے سب سے بڑے عالم، قرآن کے پہلے مفسر، تو ان کے مزار پر حاضر ہو کے دیوار کے ساتھ سینہ لگانا، چہرہ لگانا، انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگا، اور علم و معرفت کے جو راز ہے وہ اللہ نے چاہا تو سینوں پر آشکارا ہوں گے۔ تو یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو بھی یہاں کی جو ہے وہ حاضری نصیب فرمائے، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اچھا، دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار اقدس کے بالکل سامنے چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، جس میں شہداء کے مزارات ہیں اور صحابہ کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں، لیکن دیکھ کر دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہاں پر عالم کیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتانے والے بتا لیں تو اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صفائی جو ہے وہ کر دی گئی۔ اسی طرح یہ ہے سامنے بھی شہداء کے مزارات جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ جو سامنے آپ دیکھ سکیں گے، جی بالکل وہاں پر بھی چار دیواری کی گئی ہے، یہاں پر بھی اس کو چار دیواری کر کے بند کیا گیا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ تو یہاں پر جلیل القدر اور عظمت والے شہداء کے مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ اس سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار اقدس کے بالکل متصل ایک لائبریری ہے، مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو بتایا جاتا بھی تو یہ بند ہے، اس کے اندر قدیم قلمی نسخے جو ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ابھی مسجد کے اندر ہم نے ماحول دیکھا تھا، وہاں پر علم دین کی کلاسز جو ہے وہ حلقے لگے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ یہاں پر علم کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس مکتبہ کے اندر، اس لائبریری کے اندر قدیم جو ہاتھوں سے لکھے گئے نسخہ جاتا ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ لائبریری بند ہے، آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتے، تو ابھی آپ باہر سے اس لائبریری کو دیکھ لیجئے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم وادی طائف کے اندر ہیں،
تو آپ کو وہ مقامات کی زیارت کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا اور پھر اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، اور نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ پر سنگ باری کرتے تھے، اور جب حضور بیٹھتے تو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ تو اتنی محنت سے اور مشکل سے میرے آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام تبلیغ کے لیے وادی طائف میں تشریف لائے تھے، بلکہ آگے جا کے وہ پہاڑ بھی دکھاتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے عرض کیا حضور آپ حکم دے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان بستی کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرو، مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے کر آئے گی۔ تو آج وادی طائف کے اندر الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی آبادی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مساجد بھی بنی ہوئی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس مقام پر ہم یہاں پر جمع ہے یہ دیکھیں، یہ مسجد اداس ہے۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام پر معاذ اللہ سنگ باری کی گئی تو نبی پاک علیہ السلام اس مقام پر تشریف لائے، تو ایک صحابی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، محبت کا عالم جب نبی پاک علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو انگوروں کے کچھ گوشے لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو وہ پیش کیے۔ تو اس مقام پر مسجد اداس جو ہے وہ قائم کی گئی اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہاں پر زائرین آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اس چیز سے برکت لینے کے لیے یہاں پر انگوروں کا لنگر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو لوگ یہاں پر انگور خریدتے ہیں اور زائرین کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہم اس مقام پر حاضر ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ جی الحمدللہ اس وقت وادی طائف کے اندر ہم ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک مسجد ہے وادی طائف کے اندر ہی، تو انشاءاللہ ابھی آپ کو اس مسجد کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے۔ چلے جی ماشاءاللہ یہ پتھروں سے بنائی گئی مسجد ہے، تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جنگلہ وغیرہ لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ اس کے کوئی اندر نہ جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب اس مسجد کے حوالے سے اگر فرمانا چاہیں اس کی کیا تاریخ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ حضرت علی کے نام سے مسجد مشہور ہے۔ سنا ہے کہ میں نے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، تو یہاں پہ پڑاؤ کیا تھا جہاں کوئی اور کوئی کام کیا ہوگا، تو پھر یہ ترکوں نے یہاں پہ نا مسجد علی جی کے نام کی مسجد بنا دی۔ ٹھیک ہے جی، ان کا بڑا فیضان ہے، تو انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، ترکوں نے یہ بنائی۔ اور جو دوسری مسجد ہے مسجد یا رسول اللہ، وہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جو نا تعمیر وہ کرائی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر وہ بھی اسی طرح بند کی ہوئی۔ الحمدللہ میں نے یہاں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اندر نفل پڑھے ہیں، اور منار کے اوپر بھی جا چکا ہوں پہلے۔ ٹھیک ہے، تو اب بھی آنے کا موقع ملا ہے، پر اب آئے ہیں تو بالکل یہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کو نیکی کی ہدایت دے، اور ہم عاشقان رسول کو یہاں آنے کی موقع دیں، ہم نفل پڑھیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور دعا کریں۔ اچھا، اگر اہل ترک کی بات کی جائے تو اہل ترک ماشاءاللہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے، وہ ایک ایک یاد کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس کے بعد جو مقامات مقدسہ تھے ان کو مسمار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ایک مسجد ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہم اس جگہ پر حاضر ہیں۔ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ فاروقیہ، یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانیہ، یا عثمان غنی، یا نعرہ حیدری، یا علی، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔